وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عدنان بھائی، یہ جو آپ نے آج سوال کیا ہے یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو ان باتوں میں الجھایا گیا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کالے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی ہمارا ستارہ دیکھ کر بتائیں، ہمارے ستارے دیکھ کر بتائیں، ہماری فلاں سے شادی ہو جائے گی، یہ دیکھ کر بتائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے؟ کس بندے نے انہیں بتایا کہ ستاروں کے ملنے کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی؟ بہت سارے لوگ انہی باتوں میں لوگوں کو گما رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے شادی ستاروں سے ملنے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ کن کا نظریہ ہے؟ یہ کہاں سے نظریہ آیا؟ یہ نظریہ ہندوؤں سے آیا. یہ نظریہ وہ فلموں اور ڈراموں سے آیا ہے جن کو یہ صبح و شام دیکھتے ہیں، اور وہ جو جن کو یہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مہورت نکلوائیں اور یہ کریں وہ کریں، پھر جو جا کر جو ہے وہ شادی طے کریں گے. وہ مہورت اگر ان کا نکلتا ہے، کوئی اس طرح کے ہندوؤں کے رواج ہیں کہ وہ اگر نکلتا ہے، وہ ان کا ستارہ ملتا ہے تو شادی ہوگی، ادروائز ان کی شادی نہیں ہو سکتی. پھر وہ نکالتے ہیں کہ یہ کب اس کی پیدائش ہے. اور آج کل ہمارے مسلمان ان کی فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے انہی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے جی ہماری، یہ اکثر کال آتی ہے جی ہماری تاریخ پیدائش یہ ہے، ہمارا ستارہ دیکھ کر بتائیں ہماری فلاں دن شادی ہے. ٹھیک ہے، افسوس کی بات ہے یار، یہ کس نے دیا نظریہ؟ ان باتوں کے پیچھے کس نے لگایا؟ کس چیز کے پیچھے لگ کے یہ ان باتوں کے پیچھے لگے؟ یہ فلموں اور ڈراموں کے پیچھے. یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان ڈراموں کو دیکھتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی اپنے بات سے پوچھنے لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتے جی اچھا ہمارا بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں ہمارا اس کے ساتھ جی ستارہ نہیں ملتا. کسی نے پیچھے لگا دیا جی اخبار میں اشتہار آ جاتا ہے جی آپ کا جو ہے نا ستارہ گردش میں ہے کہ نہیں، چیک کریں. یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ میں نے دیکھا پچھلے دنوں باقاعدہ اس پہ ایپ بنا ہوا ہے. یار ان چیزوں کے پیچھے لگایا جاتا ہے جن کی کوئی اصلیت ہے ہی نہیں، حقیقت ہے ہی نہیں. یہ کون لوگ ستاروں کے پیچھے لگتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وہ کیا کرتے تھے؟ ان میں سے کچھ ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کے طریقے کے مطابق جواب دیا، جو دیکھتے تھے ستارے سے معلوم کرتے تھے ہم صحت یاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم کچھ دن بعد بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ ستاروں سے معلوم کرتے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے پر نہ جانے کا بہانہ بنایا، اسی چیز میں بنایا. اچھا، اوپر دیکھا، انہیں لگا جیسے یہ اپنا ستارہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو طریقے کے ساتھ بتایا کہ میں تو ان دنوں میں بیمار ہوں گا. ان کے طریقے سے جواب دیا. یہ ان کا طریقہ تھا کفار کا جو ستارے دیکھتے تھے. آج بھی یہ نجومی ستارے دیکھنے کے دعوے دار، یہ اپنا ستارہ تو دیکھ نہیں سکتے. بندہ ان کو پکڑ لے اور پوچھے کہ اب میں تمہیں مارنے والا ہوں، اب اپنا ستارہ دیکھ کر بتاؤ کہ تمہیں مار کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے. صحیح بات. اگر وہ کہے کہ نہیں کھاؤں گا تو مارے، اگر وہ کہے کہ کھاؤں گا تو پھر نہ مارے. یعنی یہ نجومی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب بھائی قرآن اور حدیث نے کیا بتایا ان کے بارے میں؟ کیا حقیقت بتائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں جاہلیت کے دور کی باقی رہ گئی ہیں. 4 چیزیں. اچھا. پہلی چیز نوحہ کرنا. نوحہ پرانی امتوں میں تھا، پہلی امتوں میں تھا، وہ اب میری امت میں بھی رہے گا. یہ جہالت کی باتیں. دوسرا حسب نسب پر اپنے آپ کو کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنے آپ کو بڑا پن دکھانا. حسب نسب پر اپنے آپ کو اچھالنا، بڑا کر کے دکھانا. تیسری چیز چھوت. کیا ہے؟ ایک بیماری کو دوسرے سے لگنا محسوس کرنا کہ جی فلاں بیماری اس سے اس کو لگتی ہے. مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی؟ فرمایا جیسے یہ کہتے ایک اونٹ بیمار ہے، اس نے 100 اونٹوں کو بیمار کر دیا. فرمایا یہ بھی جاہلیت کے دور کی بات ہے جو میری امت میں بھی ہوگی کہ جی ایک شخص بیمار ہے، اس کی وجہ سے فلاں بندہ بھی بیمار ہو گیا. فرمایا پوچھا جائے کہ پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا؟ بالکل.
اگر پہلے اونٹ نے فلاں اونٹ کی وجہ سے وہ اونٹ بیمار ہوئے ہیں ساتھ والے، تو جو پہلے اونٹ کو بیمار ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا ہے؟ اور چوتھی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ستاروں کی گردش کی وجہ، ستاروں کی گردش پر ایمان رکھیں گے، ستاروں کی گردش پر یقین رکھیں گے۔ یہ ستاروں کی وجہ سے ہمارا یہ کام نہیں ہوا، اکثر لوگ، یہ نجومیوں نے، یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کاہن، انہوں نے لوگوں کو ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے کہ تمہارا جو ہے وہ کام، تمہارا ہاتھ دکھاؤ جی، تمہارا ستارہ گردش میں نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہو رہا۔ وہ اپنی آگے باتیں بتاتا ہے اور یہ آگے سے اس کو کہنے لگ جاتا ہے تمہارا ستارہ گردش میں نہیں ہے یا تمہارا ستارہ گردش میں ہونے والا ہے۔ اس کی باتیں سن کے اس کی باتوں میں سے اس کو جواب دے دیتا ہے۔ تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات اللہ بارش نازل کرتا ہے، اگر فرمایا 4 مہینوں بعد 5 مہینوں بعد بارش ہوتی ہے، اور دن کو لوگ کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارہ گردش میں آیا اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ فرمایا یہ کفر کرتے ہیں، یہ کفر ہے۔ فرمایا کسی ستارے کا، قسم کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی ستارے کا نہ کسی کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی کی موت کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی کے رزق کے ساتھ تعلق ہے۔ حدیث تو ہمیں یہ بتا رہی ہے، کسی کے شادی بیاہ کے ساتھ ستاروں کا تعلق نہیں ہے، کسی کے زندگی اور موت کے ساتھ ستاروں کا تعلق نہیں ہے، کسی کے مرنے اور جینے کے ساتھ ستاروں کا تعلق نہیں ہے، بالکل، کسی کی امیری اور غریبی کے ساتھ ستاروں کا تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوؤں کی باتوں کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ ہم ان کے نظریوں کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ ہم ان کی باتوں کے، وہ جو نظریہ ان کا ہے، جو عقیدہ ان کا ہے، ہم ان کے عقیدوں کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ یہ ستارے دیکھنے والے اگر ان کو اتنا ہی پتا ہو، یہ اپنا ستارہ کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ اگر ان کو اتنا ہی فائدہ یہ جانتے ہیں، یہ آنے والا وقت دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سخت الفاظ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں۔ یہ جو ستارہ دیکھنے والے، یہ جو ہاتھ دیکھ کر بندے کا ستارہ بتانے والے، فرمایا جو ہاتھ دکھاتا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو ہاتھ دکھانے کے لیے جاتا ہے، جو ہاتھ دکھاتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ میرے آنے والا وقت کیسا گزرے گا۔ اخباریں بھری پڑی ہیں پاکستان کی، آپ کا آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا آنے والا مہینہ کیسا گزرے گا۔ اور ہماری جاہلیت کا یہ عالم ہے، ہم پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرا آنے والا وقت کیسا ہے۔ بالکل، فرمایا جس نے ہاتھ دکھایا کسی نجومی کو اور اس کی تصدیق کر دی، فرمایا گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہوا دین ہے اس کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا اس نے۔ جس نے کسی کو ہاتھ دکھایا اس کی تصدیق کر دی۔ شیطان کاہنوں کو کچھ چیزیں دیتا ہے، فرمایا یہ کچھ باتیں بتاتے ہیں جو شیطان ان کو بتاتا ہے، اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کاہن جو بدشگونیاں پھیلاتے ہیں، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات بتا رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں بتا رہا۔ فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو یہ کاہن بدشگونیاں پھیلاتے ہیں، یہ جو کاہن باتیں بتاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو صرف اپنے دل میں جو بات آتی ہے، جو شیطان ان کو بتاتا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ بالکل، یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسلام سچا اور سچا دین ہے، اسلام ہمیں ان چیزوں سے نکالتا ہے، اسلام کہتا ہے نکلو ان چیزوں سے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ کسی کے ستارہ ملے تو پھر شادی ہوگی۔ اسلام نے کیا طریقہ دیا؟ استخارہ کرو، استخارہ کرو، اللہ میرے لیے فلاں کام، فلاں سے رشتہ کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ کرے گا، اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے، بہتر ہوگا تو بھی واضح کر دیں گے، نہیں بہتر ہوگا رکاوٹ ڈال دیں گے۔ بالکل، اللہ سے جب انسان مشورہ کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، یہ ہے صحیح طریقہ پتہ کرنے کا۔ ویسے شادی کے جو ستاروں سے معلوم کرنا، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ نجومیوں سے اپنے ستارے کا احوال معلوم کرنا، 40 دن نماز نہیں ہوتی، اس طرح کے جو باتوں کے پیچھے لگتا ہے، وہ اپنا عقیدہ بھی خراب کر لیتا ہے، اپنے اعمال کی تباہی بھی کر لیتا ہے، اس کا کام بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بالکل، بہتر طریقہ کار ہے کہ استخارہ کیا جائے، استخارے کے ذریعے معلوم کیا جائے اللہ یہ میرا کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر بہتر ہے تو کس طرح میرے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔